اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد تکریم معزز سامعین و حاضرین کرام، جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 9 سال کی ہوتی ہے، یا بقول امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 13 سال کی۔ اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا ہے کہ خواب کے اندر کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے میرے پاک پیغمبر، اپنے معصوم بچے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو میں رب العالمین کی رضا کے لیے ذبح کر دے۔ اور یہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ تھی۔ آپ بیدار ہوئے، اس تردد اور شک میں رہے، یہ اللہ کا حکم ہے یا میرا اپنا خیال ہے۔ اس وجہ سے ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو یوم الترویہ یعنی شک کا دن کہا جاتا ہے۔ پھر بھی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے 200 اونٹ ذبح کر دیے۔ اگلی رات یہی خواب آتا ہے، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے پیارے ابراہیم، اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دے۔ آپ صبح بیدار ہوتے ہیں، آپ کو یہ یقین کامل ہو جاتا ہے یہ میرا خواب اور خیال نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ اس وجہ سے ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یعنی پہچان کا دن۔ پھر بھی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے 200 اونٹ ذبح کر دیے۔ پھر ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو یہی خواب دوبارہ آتا ہے، صبح بیدار ہوتے ہیں اور اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، کس وقت فلما بالغ معہ السعی، جس وقت بیٹا چلن اور پھرن کے قابل ہو جاتا ہے، چلنے اور پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں، یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے پیارے بچے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں آپ کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، پیارے بیٹے آپ کی اس معاملے میں کیا رائے ہے؟ تو فوراً اسماعیل ذبیح اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان، جو الہ العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے اس پہ ضرور بضرور عمل کیجئے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ضرور مجھ کو صابرین لوگوں میں سے پائیں گے۔ دوستو، مقام غور ہے کہ اسماعیل دودھ پیتے بچے تھے، باپ نے جا کر ویرانے میں آباد کر دیا۔
اسماعیل ذبیح اللہ نے یہ اعتراض نہیں کیا، او پیارے ابا جان، میرے بچپن کا زمانہ تھا، میں دودھ پیتا بچہ تھا، آپ نے مجھ کو ایک ویرانے میں جا کے آباد کر دیا جہاں نہ پانی تھا، نہ سبزہ تھا، نہ کوئی آبادی تھی۔ اب جب میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہوں، اب آپ فرما رہے ہیں کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں؟ نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، مولا اے ابا جان، جو رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے اس پہ عمل کیجئے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ فلما اسلما، جب باپ اور بیٹا دونوں تیار ہو جاتے ہیں، باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے چل پڑتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے گھر سے ایک چھری اور رسی اٹھائی۔ جب رستے میں پہنچتے ہیں، شیطان انسانی شکل میں آ جاتا ہے، کہنے لگتا ہے این ترید ایھا الشیخ، اور شیخ کہاں کا ارادہ ہے؟ انی لارانی ان الشیطان جاءک فی منامک، میرا یہ خیال ہے کہ شیطان تیرے خواب میں آیا ہے، فامرک بذبح ابنک، اس نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اپنے اس معصوم بچے کو ذبح کر دو، اور واقعی آپ ذبح کرنے لگے ہیں۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اس کی یہ گفتگو سنی، فوراً پہچان گئے کہ اللہ کے رستے سے روکنے والا کوئی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کا دشمن شیطان ہو سکتا ہے۔ آپ نے فوراً فرمایا الیک انی یا عدو اللہ، وہ اللہ کا دشمن لعین مجھ سے دور ہو جا، بس کر لعین اپنی قال و قیل بھی، میں بھی تیار ہوں، میرا اسماعیل بھی۔ آپ نے اس مقام پر کنکر اٹھا کر شیطان کو مارے، 3 مقام پر۔ تو الہ العالمین کو اپنے پاک پیغمبر کی یاد ایسی پسند آئی کہ اس فعل کو، اس ادا کو حج کا رکن بنا دیا، اور تا قیام قیامت ہر آنے والے حاجی پہ لازم اور ضروری کر دیا کہ جو بندہ میرے گھر کا طواف کرے، زیارت کرے، وہ ضرور میرے اس خلیل کی ادا پہ بھی عمل کرے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مجھے پہچان لیا ہے، میرا کہا نہیں مانا، فوراً اسماعیل کے پاس پہنچ جاتا ہے، بچہ ہے میری بات مان لے گا۔ کہنے لگا او اسماعیل، جانتا ہے تیرا باپ تجھے ذبح کرنے لگا ہے، اور اس کا یہ خیال ہے کہ اللہ نے اس کو حکم یہ دیا ہے۔ تو آپ نے فوراً فرمایا، کیونکہ آپ بھی اللہ کے نبی تھے، آپ نے فوراً فرمایا وَلْيَفْعَلْ فَلْيَفْعَلْ مَا أَمَرَ بِهِ رَبُّهُ ثُمَّ وَطَاعَتَهُ، اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو میری ایک جان کیا 1000 جانیں ہوں، ایک ایک کر کے اللہ کے نام پہ قربان کرتا جاؤں، اور زبان حال سے کہتا جاؤں کروں تیرے نام پہ ایک جان فدا، ایک جان نہیں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جب شیطان وہاں سے مایوس ہو گیا، سوچتا ہے کہ والدہ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، فوراً حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچ جاتا ہے، کہتا ہے ہاجرہ جانتی ہے تیرا خاوند ابراہیم
تیرے معصوم بچے اسماعیل کو ذبح کرنے لگا ہے اور یہ تیرے بڑھاپے کا سہارا ہے، نسل منقطع ہو جائے گی۔ اور ابراہیم کا یہ خیال ہے کہ رب العالمین نے اس کو یہ حکم دیا ہے۔ جب حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے یہ بات سنی، فوراً فرما دیا فقد احسن ان یطیع ربہ، اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو ابراہیم کو اپنے رب کے حکم کی میں دیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ فوراً عمل کرنا چاہیے۔ عقل والوں کے نصیب میں کہاں ذوق جنوں، عقل والوں کے نصیب میں کہاں ذوق جنوں، یہ عشق والے ہیں جو سب گھر بار لٹا دیتے ہیں۔ جب باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور میرے پیارے محبوب مکرم علیہ السلام اس وقت کا حال نہ پوچھ جب سکے باپ نے سکے بیٹے کو میں رب کو راضی کرنے کے لیے ماتھے کے بل زمین پہ لٹا دیا۔ وہ پیارے اس وقت کا حال نہ پوچھ، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، نہ بیشتر اس نے دیکھا تھا یہ ہے رت کا نظارہ۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا، سعادت مند بیٹا جھک گیا، فرمانے باری پر زمین و آسمان حیران تھے استاد گزاری پر۔ گرامی قدر، جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے معصوم بچے کے ریشم سے نازک گلے پر چھری پھیری تو چھری نے گلا کاٹنے سے انکار کر دیا۔ الہ العالمین نے چھری کو قوت گویائی عطا فرمائی، چھری نے بول کر کہا الخلیل یعبرنی بالقطع مرتن والجلیل ینہانی سبعین مرتن، کہ ابراہیم مجھ کو ایک مرتبہ حکم دیتا ہے کہ وہ چھری اسماعیل کا گلا کاٹ دے، رب جلیل 70 مرتبہ مجھ کو یہ کہتا ہے خبردار چھری اسماعیل کا ایک بال بھی نہیں کاٹنا۔ حکم دیتا رب اس دہاڑے 70 بار چھری نو دوزخ سڑ سے یہ دکھ دیتا اسماعیل نبی نو۔ گرامی قدر، جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے معصوم بچے کے حلق پہ چھری چلا دی، فوراً رب جلیل نے جبریل امین سے فرمایا او پیارے جبریل دیر نہ کر، جنت میں جا ایک دمبا لے، جا کر میرے اسماعیل کو بچا لے، دمبا ذبح کرا دے۔ جبریل امین سدرۃ المنتہا کے مقام پہ بیٹھے ہیں، آن کی آن میں دمبا جنت سے لیتے ہیں، فوراً اسماعیل کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جب جبریل امین جنت سے نکلتے ہیں تو آپ کی زبان پہ یہ الفاظ ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ جس وقت یہ الفاظ اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی کانوں پہ پہنچتے ہیں تو آپ نے فوراً فرمایا واللہ اکبر۔ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا اللہ اکبر۔ الہ العالمین نے اس دمبے کو قوت گویائی عطا فرمائی، اس نے کہا وللہ الحمد۔ تو الہ العالمین نے اس طریقہ کو، اس سنت کو تا قیام قیامت امت مصطفیٰ میں جاری و ساری فرما دیا۔ گرامی قدر، جس وقت جبریل امین علیہ السلام پہنچتے ہیں تو الہ العالمین ندا دیتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اور پیارے ابراہیم تو نے تو اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا
لہو البلاء المبین، اور یہ آزمائش کھلی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اسماعیل کو بچا لیا اور اس کے عوض میں دمبہ ذبح کرا دیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے ان کا ذکر خیر تا قیام قیامت جاری و ساری فرما دیا۔ گرامی قدر، جس وقت الہ العالمین نے اپنے پاک پیغمبر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو بچا دیا اور ان کے عوض میں دمبہ ذبح کرا دیا، تو الہ العالمین نے اپنے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو، اس طریقے کو مصطفیٰ کریم کے تا قیام قیامت آنے والے ہر صاحب استطاعت امتی پہ لازم کر دیا، ضروری کر دیا کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے میرے ابراہیم کی سنت پہ ادا کرے، اپنا جانور اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرے۔ گرامی قدر، اسی طرح ایک اور تسبیح ہے جس کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، جس کے متعلق مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ سونا خیرات کرنے سے زیادہ اس کا ثواب ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جہاد کے لیے اپنا مال پیش کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی اپنی استطاعت کے مطابق مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کرنے لگے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ دربار مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، غریب آدمی، میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں، میں اس تسبیح کا ذکر کر رہا ہوں۔ کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اس تسبیح کا ثواب سونا خیرات کرنے سے زیادہ ہے۔ اسی طرح گرامی قدر تفسیر البیان کے اندر آتا ہے کہ جس وقت الہ العالمین نے جبریل امین کو پیدا فرمایا اور آپ نے عرش کو دیکھا، عرش کی عظمت اور جلالت کو دیکھ کر جبریل امین نے فرمایا سبحان اللہ۔ اور جس وقت الہ العالمین نے آدم صفی اللہ کو پیدا فرمایا، اپنی پاک اور مقدس روح اس میں پھونکی، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ جس وقت نوح علیہ السلام نے طوفان دیکھا، آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ جس وقت الہ العالمین نے اسماعیل کو بچایا، ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا الحمدللہ۔ تو صاحب تفسیر البیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس تسبیح کا ذکر کرتا ہے، یعنی الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، تو الہ العالمین اس کو ان چار پاکیزہ اور مقدس ہستیوں کے زیر سایہ فرما دیتا ہے۔ وہ بندہ ان ہستیوں کے زیر سایہ رہتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تمام احباب کو اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی محبت عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام احباب کو اپنے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام کا عشق اور محبت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر